الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں جو مسئلہ ان کی عقل کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے ان کی عقل کے مطابق تو اس کو ٹھیک مانا جاتا ہے، اگر ان کی عقل کے مطابق مسئلہ ٹھیک نہیں تو وہ لوگ مسئلہ بھی غلط سمجھتے ہیں کہ مسئلہ شریعت میں موجود ہی نہیں، اور اس کو غلط سمجھنے کے ساتھ ساتھ جس عالم دین نے جو مسئلہ بیان کیا ہوتا ہے اس کو بھی غلط سمجھ جاتا ہے۔ یہ مسائل آج درپیش ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، احادیث میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، علماء کے فتاوی جات میں بھی موجود ہے۔ پہلے تو بات ہے علماء کی عزت کی۔ علماء کی عزت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرنے والے ہیں، یعنی بندوں میں سے علماء ہی ڈرنے والے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، اور علماء کی فضیلت کے حوالے سے نبی الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے فرشتے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں دریا میں، یہ علماء کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ عالم دین مسجد میں ہے، عالم دین بازار میں ہے، عالم دین سو رہا ہے تو ان کے لیے استغفار فرشتے بھی کر رہے ہیں، چونٹیاں بھی کر رہی ہیں، مچھلیاں بھی کر رہی ہیں۔ یہ تو فضیلت نبی الاسلام عالم دین کو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ علماء ہی ڈرنے والے ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور علم کے فضیلت کے حوالے سے ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا، انسان کو انسان بناتا ہے علم، حیوان سے بدتر ہے جو ہے بے علم، علم علامت ہے زندگی کی اور مردوں کو زندہ بناتا ہے علم، ہوئی ہے اس سے پہچان انسانیت کی، اور درس خود آگاہی دیتا ہے علم، عقل کو روشنی دکھاتا ہے یہ، جہالت کے اندھیرے مٹاتا ہے علم، ملتی ہے بڑائی طفیل اس کے کہ سب فضیلتوں کا وسیلہ ہے علم، جس کو کبھی کوئی چرا نہ سکے ایسا خزانہ غرام مہایا ہے علم، تجھ سے یہ گزارش ہے یا رب وقاص کو بھی تو دے دے علم۔ علم کی فضیلت تو یہ ہے کہ نبی الاسلام بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ بھی اس کے بارے میں فضیلت دے رہا ہے، تو ان کی فضیلتوں کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا جائے اور لوگ ان کی توہین بھی کریں اور خود بھی غلط مسئلے بتائیں اور خود ایسے کام کریں کہ جو نہ کرنے والے ہیں، اور فتوے بھی ایسے دیں جو عقل سے بھی ورا ہیں اور دین سے بھی باہر ہیں۔ اب لوگ جو عقل سے باہر اور دین سے باہر فتوے دیتے ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بخاری شریف، یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو لوگ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔ یہ سن لیجئے، حدیث کا نمبر بھی آپ کاؤنٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 100۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہلاک کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر فتوے کے بغیر علم کے فتوے دیں گے، افتو بغیر علم فدلوا و ادلوا، کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اب لوگوں کا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی دو چار حدیثیں سن لی، یا قرآن پاک کی کوئی آیات اور تفسیر کہیں سے کچھ پڑھ لی، اب اس کو اتنے سے علم کو لے کر اپنے اس تھوڑے سے علم سے بڑے بڑے علماء پر اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو گمراہ، ان کے بارے میں پتہ نہیں جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ سجلہ وضاحت ہوتی ہے۔ اب جو بغیر علم کے مسئلے بتا رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک تو حدیث پاک آپ نے سن لی، اب دوسرا شرعی مسئلہ آپ معلوم کر لیں، یہ ہے فتاوی اجملیہ، اس کی ہے جلد نمبر 4، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو بغیر علم کے مسئلے بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں کتابیں ایسی موجود ہیں جن کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ یہ میں صرف تھوڑی سی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بغیر علم کے مسئلے بتا رہے ہیں، تو وہ مہربانی کر کے اس چیز سے پرہیز کریں۔ تو سوال اس میں یہ کیا گیا کہ غلط مسائل جو شخص بیان کرے امام یا امام کے سوا، اس کے حق میں شرع نے کیا حکم دیا ہے، حل کر دیجئے۔ تو جواب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کے غلط مسائل بیان کرنا سخت گناہ عظیم ہے، جو ایسی دلیری کرے اور غلط مسائل بتائے، اس پر توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ یہ آپ نے سن لیا کہ فتاوی اجملیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو لوگ غلط مسئلے بتا رہے ہیں لوگوں میں، اور لوگ بھی ان سے پوچھ رہے ہیں، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، اپنے ایمان کو، دین کو خود بچائیں، اور علماء حقہ کے پاس جائیں اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور ان سے جا کے پوچھیں، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آخرت بھی آپ کی سنورے گی۔ ایک اور ان کے بغیر کچھ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہو اس کو عقل پر تولتے ہیں، عقل میں آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو نہ ٹھیک۔ تو اگر ان کی عقل میں آ جائے تو مان جاتے ہیں، نہ عقل میں آئے تو کہتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک نہیں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ مسئلہ تو مان جاتے ہیں، اس پر ایک جملہ بولتے ہیں، یہ جو جملہ رائج ہوتا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، علامہ صاحب، آپ مسئلہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، باقی یہ کام ہمیں کرنے دیں۔ یعنی اس نے اپنی عقل پر تولا، اس کو یہ کام کرنے دیں، کہا کہ یہ کام نہ کریں، یہ کام کرنا حرام ہے، تو کہتے کیا ہیں آگے سے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باقی یہاں پر ہماری مجبوری ہے، ہماری عزت نہیں بچتی، ہماری ناک نہیں رہتی۔ تو پھر کون ایسا کام کرے گا جب آپ نے ان کے سامنے یہ کہا کہ یہ حرام ہے؟ اب لاکھوں مسئلے ایسے عوام کے اندر موجود ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مسئلہ، یہ کام کرنا حرام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بنا پر ہماری عزت نہیں بچتی۔ تو ان کے حوالے سے بھی یہ فتاوی فیض رسول کے اندر اس کی جلد نمبر اول ہے، یعنی پہلی جلد کے اندر بھی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کو اپنی عقل پر تولتے ہیں، ہر مسئلے کو اپنی عقل پر تولتے ہیں۔ اس میں سوال کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رکعات پڑھتے تھے، 12,000 رکعات پڑھتے تھے، تو یہ عقل سے ورا ہے؟ تو جواب میں یہی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر چیز کو عقل کے کانٹے پر تولتا ہے، جو چیز اس کی عقل میں نہیں سما سکتی، اسے تسلیم نہیں کرتا، تو وہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کا انکار کرے گا، تو پھر بڑی باتوں کا بھی انکار کرے گا،
کرامت کا بھی انکار کرے گا، معجزے کا بھی انکار کرے گا، جنت دوزخ قرآن کا انکار کرے گا، یہاں تک کہ ہر چیز کا انکار کر بیٹھے گا اور مسلمان نہیں رہے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ آگے اس کے تفصیلی جواب میں یہی ارشاد فرمایا جائے گا، فرمایا گیا کہ وہ بندہ گمراہ ہے، بد دین ہے ایسا بندہ کہ جو ہر مسئلے کو اپنی عقل کے ترازو میں تولے۔ بعض بندے ہوتے ہیں ایسے کو ہر بات کو اپنی عقل میں تولنے کے لیے تل جاتے ہیں، تو ان سے مہربانی ہے کہ جو شریعت کے مسئلے ہیں ان پر مہربانی کر کے ایسے کام نہ کریں، دین اسلام کو اسلام رہنے دیں۔ آپ ٹھیک ہے بڑے ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے معاشرے کے اندر، اگر وہ آپ کام کریں اور اس کا خلاف شریعت کا درست مسئلہ موجود ہو تو آپ شریعت کو تھام کر دیکھ لیں، آپ کی عزت کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی عزت اللہ بڑھائے گا۔ عزت اسی بندے کی ہے، وہی بندہ معاشرے کے اندر اچھا ہے جو اللہ کے فرمان پر چلتا ہے، اس کے رسول کے فرمان پر چلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، وہی بندہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو بندے ہیں وہ وقتی طور پر تو اپنی واہ واہ پالیں گے، پر دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور جو بندے علماء پر اس بات پر آ کر ٹل جاتے ہیں اور علماء کی توہین کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی شرعی حکم جان لیں۔ پہلے تو مسائل کو غلط بیان کرتے ہیں اور مسائل کو غلط بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ علماء نے دین اسلام کو کیا دیا ہے، تو علماء کی توہین کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے اندر جو ہے یہ حکم موجود ہے۔ یہ بھی معلوم کر لیں کہ وہ بندے کہاں گئے، ان کو کیا ملا کہ انہوں نے توہین کی، علماء کو برا بھلا کہا، ان کی شان میں گستاخیاں کی، ان کے الٹے سیدھے نام ڈالے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت اعلیٰ رحمہ فرماتے ہیں کہ عالم دین کو برا کہنا اس کے علم دین ہونے کے سبب تو کفر ہے، تو عورت بھی اس کے نکاح سے باہر ہے، اس نے کفر کیا تو عورت اس کے نکاح سے باہر ہو گئی۔ اب لوگ نام بھی ڈالتے ہیں، ان کے علماء کو برا بھلا کہنے کے بعد ان کے مختلف نام بھی ڈالے جاتے ہیں۔ اب نام ڈالے جاتے ہیں تو مطلقاً علماء حقہ کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ ان کو برا بھلا کہا جائے اور ان کے نام ڈالے جائیں علم دین کی وجہ سے، یہ کہنا کہ عالم جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ظالم ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایسا جملہ کہنا کفر ہے، یعنی ان علماء کو ظالم کہنا یہ کلمہ کفر ہے۔ اور اس کے بعد ان کے نام ڈالے جاتے ہیں، نام کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے، ملا یہ کہا جاتا ہے، اور ملا لوگ، یعنی ان کو تحقیر کی نیت سے، اور تحقیر کی نیت سے جب یہ کہا جائے گا ملا، تو اس وقت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں، جو تحقیر کی نیت سے یہ کہیں کہ علماء دین کو تحقیر کی نیت سے ایسا کلمہ کہیں تو کفر ہے۔ تو علماء کے بارے میں ایسی بکواسات کرنا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علماء جنت میں چلے گئے، یعنی مولوی حضرات جنت میں چلے گئے تو ہم تو پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کیسی جڑی بات ہے، کیسی علماء کی توہین والی بات ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے، علماء تو وہ علماء ہیں کہ جو دین اسلام کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں اور دین اسلام کے احکامات کو آگے بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء جنت میں چلے گئے تو ہم پہلے جنت میں ہوں گے، یہ کیسا آپ کا جملہ ہے؟ آپ شراب پیو، آپ سود کا مال کھاؤ، جوئے کا مال کھاؤ، غیبت آپ کرو، نماز آپ نہیں پڑھو، زکوٰۃ آپ نہیں دو، جناب لوگوں کی حق تلفیاں آپ کرو، حقوق اللہ کا آپ خیال نہ رکھو، حقوق العباد کا آپ خیال نہ رکھو، مہمان آپ کے گھر میں آئے اس کے آداب آپ کو نہیں پتہ، پانی پینے کے آداب آپ کو نہیں پتہ، کھانا کھانے کے آداب
آپ کو نہیں پتہ، سونے کے آداب آپ کو نہیں پتہ، وضو کا صحیح طریقہ آپ کو نہیں پتہ، نماز کا صحیح طریقہ آپ کو نہیں پتہ، آپ کہیں مہمان آپ جا رہے ہیں اس کا صحیح طریقہ آپ کو نہیں پتہ، نکاح کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتہ، قبر میں مردے کو دفنانے کا طریقہ آپ کو نہیں پتہ، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتہ، نماز جنازہ کے ساتھ چلنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتہ، غسل میت کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتہ، آپ کو خود اپنا غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، تو آپ جنت میں جا رہے ہیں۔ اور جن کے بارے میں رب تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے اس بات کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان کو تم کہہ رہے ہو کہ جناب یہ جہنم میں جائیں گے، یہ کیسی آپ کی بات ہے؟ تو ایسے لوگوں سے اپیل ہے کہ ان باتوں سے پرہیز کریں، اپنے کلمات کو واپس لیں اور توبہ استغفار کریں، تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، اور اللہ سے پکی سچی توبہ کریں کہ یا اللہ یہ جو غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی، اور عوام کے اندر انتشار سے پرہیز کریں اور علماء کی طرف رجوع کریں، اور علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دنیا میں اور آخرت میں حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔